السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج دنیا بھر میں کشمیر کی جو آواز سنی جا رہی ہے مارکہ حق کے بعد، وہ سب نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے کس طرح سے کشمیر پہ مظالم ڈھائے ہوئے ہیں. لیکن آج ایک ایسی شخصیت ہے جو آئی مسٹ سے شی از اے اسٹرانگ مدر، اسٹرانگ وائف، اور کشمیریوں کی آواز بھی ہے، رہنما بھی ہے، کشمیری ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. اور اپنے دور میں جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہاں پہ جو ہے اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ویمن امپاورمنٹ اور ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہے. میں بات کر رہی ہوں مشال ملک حسین صاحبہ کی، جو کہ یاسین ملک کی مسز بھی ہیں اور کشمیر کی آواز بھی ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی مشال ملک حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم مشال، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بھائی ہمیں تو بے حد خوشی ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ جو ہے کہ آپ کا کراچی کا وزٹ اتنا کامیاب رہا ہے، اور ہمیں اس وجہ سے بھی خوشی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اتنا ٹائم ہم سب کو دیا. کیا کہیں گے آپ؟ اتنا پیار، اتنا انکنڈیشنل لو ملا ہے آپ کے لوگوں سے، سب لوگوں سے، ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے، کہ میں اور بچی جو ہیں وہ اتنی چیریشبل میموریز لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر بھی آئیں گے، کیونکہ اب آنا جانا لگا رہے گا، کیونکہ ورنہ مشکل ہو جائے گا پھر. میں سندھی اجرک میں آپ کی دیکھ رہی ہوں، بھی بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو. تھینک یو. یہ تو اتنی آئی تھنک پورے سندھ کی جو ہے آنر ہے، جو سندھ کی بیٹی کہلانا، یا پاکستان یا کشمیر کی بیٹی کہلانا، اور اس کے ساتھ آپ کو چادر دینا. ایک بہت پروٹیکشن فیل ہوئی ہے اس کے ساتھ. ایک آئی تھنک ایک بہت بڑا اس کا ایک تو ہیریٹیج تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک آنر دینا. اچھا، ایک جو چیز مجھے بہت اچھی لگی، میں خود بھی مدر ہوں، کیونکہ آپ جہاں جدھر بھی گئی، کیونکہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے، واچ کیا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے ماشاءاللہ لٹل پرنسس، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہی ہیں. اور کیونکہ ڈیفینیٹلی بچے اپنی ایک ایج میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے پورا آپ کا ساتھ دیا ہے. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ اسٹرگل کر رہی ہیں، ایک جدوجہد، ایک آواز ہے، تو اس میں آپ کی مدر تو تھی، اب آپ کی بیٹی بھی اس کے ساتھ بالکل ساتھ جڑ چکی ہیں. بالکل. اور بچی کا بھی وہی ہے کہ اس کی تو آنکھ ہی کھلی ہے. پہلا آئی تھنک ورڈ کشمیر کا بچہ جو ہے وہ مما پاپا نہیں سیکھتا، وہ آزادی سیکھتا ہے، آزادی. تو وہی اس کی بھی ڈی این اے میں وہی ہے. اور اس نے شروع سے پروٹیسٹ وغیرہ کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی کی ہیں بچی نے، تو خاص طور پہ میری والدہ نے اسے بہت گروم کیا. اور بلکہ میں خود ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں امی کی شہادت کے بعد، کہ میں اب پریکٹیکلی میں ایک مدر فیل کر رہی ہوں، کیونکہ میں بھی امی کا بیبی اور یہ بھی بیبی. تو اب میں بھی لرن کر رہی ہوں کہ بھی مدر کیسی ہوتی ہے، مدر نے کس طرح بچے سے بات کرنی ہے. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو ہر مور ٹائم. اور یہ ہے کہ وی آر لائک فرینڈس رائٹ ناؤ. اور ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کشمیر کے بچے جو ہے نا وہ آزادی کا ورڈ ہی ذہن میں رکھ کے سوچتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور میں اگر آپ کی لائف دیکھوں تو آپ کی جو ہے نا شروع کی کافی اسٹرگل رہی ہے، اور یہ جو اسٹرگل ہے صرف آپ کے ہسبینڈ کی حد تک نہیں ہے، یہ بہت دور تک گئی، کیونکہ انٹرنیشنلی اور جہاں جہاں جدھر جاتی ہیں آپ کشمیریوں کی آواز ہے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے انڈیا، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایسی ہمدردی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اور پھر اس کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس ساری چیزوں میں کشمیر کی آواز، کشمیر کی جو جدوجہد، کشمیر کی آزادی کو دبایا جا سکے؟ ایگزیکٹلی. ابھی جو دیکھیں یہ ایک ریپیٹ آپریشن ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے. چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے، چاہے وہ اڑی کا زمانہ ہو، اڑی اٹیک ہو، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ بالا کوٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نکال لیں آپ. ان کا فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں، جس میں ممبئی بلاسٹ بھی آتا ہے، اور پھر سارا کا سارا جو ہے بلیم سمجھوتا ہے ایکسپریس بھی، بہت سی چیزیں. وہی ریپلے جو ہے انہوں نے پلوامہ کے ٹائم پہ کیا ہے. نہ کوئی ان کے پاس شواہد تھے، نہ کوئی ایویڈنسز تھے، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا جو تماشا ہے ہندوستان کا بنا ہے، کہ 10 منٹ میں پاکستان اور کشمیر کی تحریک کے اوپر انہوں نے ایک ایف آئی آر لانچ کر دی. حالانکہ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اس سے 2 ہفتے پہلے کی، کہ یہاں پہ کچھ ہوگا. اور اس لیے جو منسوخ کرایا گیا مودی کا دورہ وہاں پہ. اتنا ڈرپوک ہے مودی کہ وہ وہاں نہیں گیا، مگر بینگ پرائم منسٹر اس نے واحد اسی میڈو کو جو ہے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی، مگر اس کے دور جو علاقے تھے وہاں پہ ہر جگہ سیکیورٹی تھی. تو ان کی ملی بھگت تھی، الیکشن جیتنے تھے انہوں نے. ایک الیکشن کے پیچھے یہ پھانسی بھی چڑھا سکتے ہیں کسی کشمیری کو. خاص طور پہ یاسین صاحب کے والد صاحب کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں ان کی بھرپور کوشش تھی. یا یہ نیوکلیئر کوڈز جو انہوں نے پلوامہ کے ٹائم پہ جو ایکسچینج کیے پاکستان کے ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے، اور اس وقت پوری جنگ کر دی اور پھر منہ کی کھانی پڑی. تو اب تو
ان کے بہت ہی برے دن آ رہے ہیں. میں خود بھی، میں نے کہا میں مدر ہوں، ایک عورت بھی ہوں، لیکن میں نے جب بھی آپ سے بات کی ماشاءاللہ، ایک تو آپ ہے نا اپنے آپ کو بڑا کمپوز اور بڑا اسٹرانگ رکھتی ہیں. یہ کس طرح سے کر لیتی ہیں؟ مطلب اٹس ناٹ ایزی اپنی نارمل لائف کی طرف جانا، پھر لوگوں کے لیے بات کرنا. تو یہ ہمت، یہ حوصلہ کہاں سے آ جاتا ہے آپ کے پاس؟ آئی تھنک فریڈم فائٹر تو ویسے ہی نارمل لائف نہیں ہوتی ان کی، وہ تو ایک ریبیل ان کے اندر ہوتا ہے اور ایک ہریکین چل رہا ہوتا ہے آپ کے اندر. اور میں اپنی فیملی پہ کہتی ہوں کہ میری فیملی جو ہے وہ مجھے برداشت کر لیتی ہے، بڑی بات ہے، اور سپورٹ بھی کرتی ہے. اور میری والدہ نے ایسی گرومنگ میری کی، کیونکہ اکثر یاسین صاحب تو جیل میں ہی رہے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی لو میرج نہیں ہوئی ہے، کوئی ہیرو آیا ہے اور آپ نے پسند کیا اور یہ بیڈ آف روزز ہے. یہ ایک فریڈم فائٹر تھے، آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پہ رونے دھونے سے بات نہیں چلے گی. اگر آپ نے واقعی میں ان کا لائف پارٹنر بننا ہے تو بیکم ہز اسٹرینتھ ناٹ ہز لائبلٹی. اور اسٹرینتھ تبھی بن سکتے ہیں جب آپ پوری تحریک کے ساتھ آپ کی جو ہے اس کی آواز بنے دنیا تک ان کا پیغام. تو دیٹ از دا وے. ایک پراپر ویسے بھی کمپینین شپ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے مشن میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا. تو مشکل تو بہت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی روبوٹک بٹن ہے. میرے بھی وہی ایموشنز ہیں جو ہر لڑکی کے ہوتے ہیں جب شادی ہوتی ہے. آپ کے ارمان ہوتے ہیں اکٹھے رہیں، غمی خوشی میں اکٹھے ہوں، ویڈنگ اینیورسریز پر ہوں، ویلنٹائنس پر ہوں، عید پر ہوں. کوئی غم ہو تو تب ساتھ ہوں. والدہ کی شہادت ہوئی، فون تک پہ بات نہیں ہوئی، تو ملنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ بس یہ تحریکیں تو جی صرف اور صرف قربانی مانگتی ہیں. اور قربانی میں بس یہی ہے کہ واریر اگر آپ ہیں تو آپ نے باڈی لینگویج بھی اپنی اسٹرانگ رکھنی ہے. جس طرح سے آپ اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہیں، ہمارے کشمیری رہنما کی یاسین ملک صاحب کی بات کر رہی ہیں، اور ان پہ بڑی کافی تکلیفیں، کافی مشکلات رہی، اور وہ ان پر نہیں رہی، ان کی فیملی پر بھی رہی. اور اس میں ڈیفینیٹلی میں نے دیکھا، ہم سب نے ہی دیکھا کہ کافی مرحلوں میں آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، ان کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ جتنے مظالم انڈیا ڈھا رہے تھے ان پہ. تو وہ سفر، وہ چیز کس طرح سے، اب اسی سفر کو آپ کس طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں؟ بیٹی بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بس یہ تو ایک جہاد مسلسل ہے. ایک تو آپ کی نفس کے بھی جہاد ہوتا ہے اس کے اندر، اور آپ کا جو ٹیسٹ آف فیتھ رہتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا، کیونکہ اتنے مشکل مرحلے آتے ہیں، اور کبھی دنیا آپ کے ساتھ ہے، کبھی دنیا بالکل آپ کے ساتھ نہیں، آپ بالکل آئسولیٹڈ کھڑے ہوئے ہیں. اور جب پہلی پروٹیسٹ میں نے کی، جب میرا ویزا نہیں لگ رہا تھا اور بچی 3-4 مہینے کی تھی، تو امی کیونکہ خود ماشاءاللہ پالیٹکس میں کافی ایکٹیو رہیں، ہیومن رائٹس پہ کام کیا انہوں نے، تو انہوں نے مجھے کافی گروم کیا. تو انہوں نے کہا ہم ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ویزا لگے. جب نئی شادی ہوئی تھی تب میں نے یاسین صاحب کو کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے کہا اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے، اگر واقعی میں کرنی ہے، تو آپ نے کسی کو نہیں وہاں پہ کھڑا کرنا اپنے ساتھ. آپ نے اور بچی ہو اور آپ کی امی ہو، میری ساس، تو اکیلے کھڑا ہونا ہے. جو انسان اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے سڑک کے اوپر اور ڈرتا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان ہے کہ لیڈر کی بیوی ہے تو سارے لوگ آ جائیں گے. کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو میرے لیے وہ چیلنج تھا. ہی چیلنجڈ می، حالانکہ وہ ایک رائٹ تھا، جو ہمارا ٹریول کی ایک لیجٹمیٹ رائٹ تھا. تو ہم لوگ نکلے اور ہم نے پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کی. اور اس وقت میں نے بہت سیکھا کہ بھئی سڑک پہ پہلی دفعہ اس طرح کھڑے ہو کر شور مچانا. اور اس وقت پہ جو آپ کے ماشاءاللہ سارے میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی فیملیز اور بچے وہاں پہ ہمیں سرپرائز دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم نے کال دی ہوئی تھی پروٹیسٹ کی ایک دن پہلے. تو وہ اپنی فیملیز اور بچوں کو پھر بعد میں لے آئے، کھڑا کر دیا. بٹ یہ ہے کہ یہ لائف ایسی ہے کہ کبھی ساری دنیا اس وقت آپ دیکھ لیں کشمیر کے ارد گرد گھوم رہی ہے. پہلگام کے بعد ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ جتنا بھی ہندوستان دبا لے کشمیر کی تحریک کو، مگر اگر اس سوئل کے اوپر اگر پتہ بھی گرتا ہے تو پورے خطے کے اندر جو ہے نیوکلیر وار ہو سکتی ہے، پوری دنیا کا امن جیپٹائز ہو سکتا ہے. چاہے جتنے سال آپ وہاں پہ اس کو ایک آرٹیفیشلی اس کو جو ہے بند کیا ہوا ہے آپ نے، خبر نہیں نکل سکتی جس طرح پیلسٹائن کی تو نکل سکتی ہیں. تو الحمدللہ یہ وقت اب اس وقت اس لحاظ سے انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے بہت بہتر وقت ہے، اور مارکہ حق کا دور آ گیا ہے. اور یہ مارکہ حق بھی کی جو برکت جو ہوئی ہے کیونکہ یہ کشمیر پہ لڑی گئی ہے. تو اس بالکل لیے ایسا ہی ہے. اس کی جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں کہوں گی، اس سے ایک اتنا پازیٹیو چینج آیا ہے، اور ہندوستان اتنا کارنر ہوا ہے. اور جو ان کا ٹیرر نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو ساری دنیا پہلے ہی ان سے بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے.
ویسے تو پوری دنیا کشمیر کے ایشو کو جانتی ہے، لیکن ایک سچ پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے جب تک آپ خود وہاں پہ اس فورم پہ اس پلیٹ فارم پہ موجود نہ ہو. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو میرا شروع سے ایک میرا بلیف ہے کہ جس کو چوٹ لگی ہے، جس کا زخم ہے، وہ خود جا کے اپنا کیس بتائے. مگر کشمیر کی بدقسمتی رہی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو وہاں کی عوام ہے، ان کو وہاں پہ باہر کے ملکوں میں ٹریول کرنے نہیں دیا جاتا، ان کے پاسپورٹس چھین لیے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. آئی مین یو کمپیئر اٹ وتھ پیلسٹائن میں اتنا ظلم ہے، اتنا جینوسائڈ ہے، مگر ان کے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو پوری دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں. اپنا کیس، ان کی ایمبسیز ہیں، وہ اپنا ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. انوائے کا اسٹیٹس ہے، ان کا اسپیشل آبزرور اسٹیٹس ہے پیلسٹائن کا کشمیر یونائٹڈ نیشنز کے اندر. تو بہت سی چیزوں میں اگر دیکھا جائے دونوں کی سملیرٹیز ہیں، مگر زیادہ سپریشن، زیادہ جو ہے ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کشمیر پر ہیں. تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، بیکاز لکلی میں ادھر ہوں اس لحاظ سے، تو باہر کے ملکوں میں ٹریول کرنے کا، پاکستان کے اندر ڈپلومیٹس کو ملنے کا، انٹرنیشنل ورکنگ جو باڈیز ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کے ساتھ کورسپونڈنس چلتی ہے. تو کمنگ اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دنیا کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ جو کشمیر کے حوالے سے باہر کے ملکوں میں ڈیلیگیشنز جائیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز ہوں اور کشمیر کے ایکسپرٹس ہوں، کشمیر کے حوالے سے لاء کے ایکسپرٹس ہوں، ہیومن رائٹس کے ہوں، اور جو وکٹمز ہیں اسپیشلی لائن آف کنٹرول کے قریب نیلم کا جو علاقہ ہے، جو ریفیوجی کیمپس ہیں، جو ان کی سٹوریز ہیں، جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، تو ان کا میرے خیال میں بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی ایم آل فار promotion of the direct voice of Kashmiris to be presented with the help of Pakistan, of course, backing them and supporting them, which they always have. ویمن امپاورمنٹ پہ آپ جتنا کام کر رہی ہیں، کس طرح سے مینیج کر لیتی ہیں ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے؟ اور کیونکہ گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ ایک عام خاتون بھی ہیں، تو ہاؤ یو مینیج ایوری تھنگ؟ بالکل بالکل ہی آرڈنری ہوں میں بھی، بلکہ آئی تھنک جو ایکسیپشنل عورتیں ہوتی ہیں جو ہوم میکرز ہوتی ہیں، کیونکہ گھر کو سنبھالنا، گھر کی ایک ایک چیز کو، بچوں کو پالنا اور ان لاز کا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، تو یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں مجھے بہت ریلیف ملا ہے بیکاز آف مائی مدر، کہ بچی کا بھی انہوں نے جس طرح کیا، اور میرے ہسبینڈ بھی اکثر جیلوں میں رہے، تو میری ساری کی ساری آپ سمجھیں شادی کے بعد فوکس میں آئی ہیو بین ویڈڈ ٹو دا کاز ان دا ریئل سینس. تو دن رات اسی پہ کام کرنا، تو میں بھی کافی طریقوں میں بھی سیکھ رہی ہوں گھر کی مینجمنٹ. امی کی بات، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ مینجمنٹ کرنا ہر چیز کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے، مگر اگر آپ کے پاس ٹیم اچھی ہو، ایکسپرٹس کی ٹیم. آئی آلویز بلیو ان پروفیشنلز کی ایکسپرٹیز بہت ضرورت ہے، اور ہمارے پاس بہت اسٹرانگ عورتیں ہیں، بہت. آپ خود ماشاء اللہ ایک ایگزامپل ہے فار ورکنگ ویمن، اینڈ یو آر سچ اے گڈ ہوم میکر. اور جو آپ کے اپنے بچے کی گرومنگ کی ہے، اس نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے چھوٹے سے بچے نے. اور آپ نے خود، اینڈ یو آر اے جرنلسٹ اینڈ پروبیبلی دا فرسٹ ان دا ورلڈ ٹو گو فار میراتھن، فیمیل جرنلسٹ. سو یو ہیو آلسو بروکن دا گلاس سیلنگ. تو یہی ہوتا ہے، گھر کا بھی کرنا، باہر کا کرنا. یہ تو آئی تھنک ایپیٹوم ہے آف اے پرفیکٹ وومن ہوڈ کا. تو میں تو ٹرائی کر رہی ہوں ہر فیسٹ کے حوالے سے، مگر جہاں تک فریڈم فائٹنگ ہے اس کے اندر ہم نے بہت کم خواتین کو اس فیلڈ میں زیادہ نہیں دیکھا، بٹ کافی آئی بھی ہیں ہسٹری میں جنہوں نے بڑا رول. محترمہ فاطمہ جناح کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور پیلسٹائن کے اندر بڑی بڑی خواتین نے، آسیہ اندرابی صاحبہ. تو بندہ سیکھتا ہے، اور میرے خیال میں آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. مشال ملک حسین کا کہیں نہ کہیں جو پینٹنگ کی طرف ڈیفینیٹلی ایک رجحان تھا، جو پینٹر تھا، وہ کیا اب موجود ہے؟ بالکل. اب تو میں کشمیر کو پینٹ کرتی ہوں، کشمیر کے کلچر کو، کشمیر کے وکٹمز کو، کشمیر کی بیوٹی کو. یاسین صاحب کی بھی میں نے بہت پینٹنگز بنائی ہیں. تو آرٹسٹ تو کبھی نہیں مرتا انسان، مطلب جو آرٹسٹ ہے وہ آرٹسٹ ہے، مگر کسی نہ کسی وے میں وہ اپنی آرٹ کو نکالتی ہوں. بٹ اتنا آئی تھنک آرٹسٹ سینسٹیو ہوتا ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی ہی خلاف کھڑے ہونا، اس پہ بات کرنا. تو کافی دفعہ دل جو ہے بہت دکھتا بھی ہے، اور پیلسٹائن کے حوالے سے بھی. تو بس امید ہے کہ جو ہم سب کی جوائنٹ کاوشیں ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں کشمیر اور پیلسٹائن کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ مسئلے حل کرے. جس طرح سے بات آپ کر رہی تھی یاسین ملک کے حوالے سے،
عظیم رہنما ہیں, کشمیر کی آواز ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز کو کس طرح سے آگے پھر لے کے چلنا, اس تحریک کو, اس چیز کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے, اس کاز کو؟ اور ڈیفینیٹلی یہ ہم سب کی ذمہ داری, میں ایسا نہیں سمجھتی پاکستان کی, کشمیریوں کی, یہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, دنیا کو آپ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, اس کاز کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. بالکل جی, گلوبل کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں, ایک اور کیمپین جو ہے جس کے حوالے سے کشمیر از ناٹ فار سیل, اور جو ڈیموگرافک چینجز کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لیگل فرنٹیئرز ہیں اس کے اوپر ایک ہم لیگل ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرا رہے ہیں, جس کے اندر انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کی سروسز انگیج کی جائیں گی, اور اس کے لیے ان کی سروسز جس طرح پیلسٹائن کا مقدمہ ICJ میں گیا, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گیا, یونائٹڈ نیشنز کی کمیشن آف انکوائریز میں, اب تو مارکہ حق کے بعد گلوبل جو ہے کلائمیٹ جو ہے وہ پاکستان کی آواز سن رہا ہے اور کشمیریوں کی بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت پازیٹیو چینجز, ہمارا ایک پورا ایک لائے عمل اس پہ بن رہا ہے. پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ہم آن بورڈ اس کے اندر لے رہے ہیں کہ ہم لوگ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں پیس اکانومی کو, کہ جب تک کہ اس خطے کے اندر جو ہے اور پوری دنیا میں جو کشمیر اور پیلسٹائن کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تب تک دنیا کے اندر گلوبل پیس اور سیکیورٹیز امپاسبل ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک میکنزم بن رہا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم ایک مقبوضہ کشمیر کا چیمبر آف کامرس بھی ہم انٹروڈیوس کرنے والے ہیں, جس سے ہم جنگیں تو چل رہی ہوتی ہیں مگر ان کی جو بیک بون ہوتی ہے ان کی اکانومی ہوتی ہے, تو ان کو سپورٹ کرنا, ان کی اکانومی کو, ہارٹی کلچر انڈسٹری جو ہے, ان کی ٹورزم ہے, ان کی ہینڈی کرافٹ ہے, کیونکہ 10 لاکھ سے زائد فوج ہے, 16 سے زائد انٹیلیجنس بٹالینز ہیں, اربوں خربوں کا خرچہ ہندوستان وہاں کر رہا ہے, اور آج تک لاشیں ہی مل رہی ہیں کشمیریوں کی, مگر گیو اپ نہیں کر رہے کشمیری, اپنی تحریک کو شہادتیں قبول کر رہے ہیں. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ اب گلوبلی بھی جو امریکہ نے ان کو 25% ٹیرف اتنا بڑا کر کے اب 50% پہ لے گئے, تو ان کو تو کمر توڑ دی ہے امریکہ نے بھی, ادھر سے چائنا نے بھی جس طرح اپنی سپورٹ دی ہے پاکستان اور کشمیر کو. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری پاکستان کی بزنس کمیونٹی جس نے یہاں کراچی میں بہت بڑا ایک والہانہ ویلکم دیا ہے کشمیر کاز کو, اور ٹھوس طریقے میں, کاش یہ پہلے ہو جاتا مگر اب وقت اللہ کو منظور ہوتا ہے, جس طرح انہوں نے اب یہ سیٹل کر لیا ہے کہ جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا خطے کے اندر جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ہیومن رائٹس کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس کے لیے جتنے بھی گلوبل فرنٹیئرز ہیں کہ ان کو جینوسائڈل ایکٹس کے اوپر, وار کرائمز کے اوپر, ہندوستان کے اوپر ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگانی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی ایک میکنزم تیار کیا جا رہا ہے, اور RSS کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن گلوبلی بھی ڈکلیئر کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. اچھا مشال, کیونکہ ہم یہ سوال اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ جو ہے دنیا بھر میں آپ ٹریول بھی کرتی ہیں, لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ عزت دیتے ہیں آپ کے کام کی وجہ سے, آپ کی کاز کی وجہ سے, آپ کی ہمت کی وجہ سے. کیسا لگتا ہے جب لوگ جو ہیں آپ سے اس طرح سے اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کشمیر کی, پاکستان کی پہچان بھی ہیں. یہ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ایک ناچیز ہوں, یہ تو اللہ کا نظر کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی آتی ہے, زندگی کے اندر ہم سب آتے ہیں دنیا کے اندر, دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر زندگی میں اگر کوئی لارجر دین لائف گول, کوئی مقصد اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائے تو آئی تھنک جینے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم انسانیت کا کو سرو کریں. تو اللہ کرے کہ جس مشن کے لیے اللہ نے چنا ہے, کیونکہ یہ ایسے کاموں میں اللہ ہی چنتا ہے, ہمارا اس میں کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم انٹرفیئر کریں اتنی بڑی تحریکوں کے اندر, یہ تو اوپر سے ہی کوئی حکم الہی ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ جس کام میں اللہ نے ڈالا ہے اس میں اللہ برکت ڈالے, اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد کشمیر آزاد ہو اور ہم سب لوگ وہاں پہ جائیں, پاکستانی بھی جائیں, دنیا بھر سے لوگ جائیں, اور اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, ان لوگوں کو ملے, اس دنیا کی بہادر ترین قوم کو. اچھا, یہی کیونکہ میرے دل میں سوال تھا کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے کہا نا ہم سب اس جنت کو دیکھ سکیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی ہم دیکھیں گے. تو وہ موقع آپ کو جس طرح سے ملا ہوگا لائف میں, آپ کو کبھی اس طرح سے خود جا کے دیکھنا اور کرنا, اس چیز کو فیل کرنا, کیسا رہا ہوگا وہ ٹائم؟ I just can't explain it in words کہ میرا پھر جب شادی میں 5 دفعہ گئی ہوں, پھر میرا کہیں اور دنیا میں دل ہی نہیں لگا, دنیا بھر پھرتی ہوں, مگر یہ ہے کہ وہ خوبصورتی, وہ پیار, وہ دنیا کا حصہ ہی نہیں لگتا, وہ اتنا خوبصورت ہے. آپ سوچیں اتنی جنگ میں بھی اللہ نے وہاں اتنی ابنڈنس دی ہے بیوٹی کی, وہاں جو پھول کھلتے ہیں, جو وہاں کا گھاس ہے, جو وہاں کا فضا ہے, وہ میں نے مطلب وہ میں نے کہیں اور دیکھی نہیں ہے. ویلویٹ کی طرح ان کا گراس ہے نیچرلی,
वहाँ पे मच्छर ही नहीं होते हैं, और वहाँ पे आप ग्रास पे बैठे हो, रंग ही नहीं चढ़ता आपके कपड़ों के ऊपर, और वो फूल कहीं नहीं खिलते जो फूल मैंने वहाँ देखे, और नेचुरल, तो हर चीज़ वहाँ की नेचुरल है, और लोग बहुत खूबसूरत, और बस उनका हर चीज़, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी आप ये बहादुरी। बात करते करते कहीं खो गई, देखिए आप Yes. वो फील कर रही हैं, किस तरह से आपकी आंखों से, आपकी मुझे बॉडी से। कश्मीर ने कहीं का नहीं छोड़ा, कश्मीर कश्मीर ही रहता है मेरे दिल में हर वक्त। मतलब और मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे जब मैं इंटरम में आई तब मुझे लोगों ने कहा जी आप पाकिस्तान में चंद महीने के लिए लैंड कर जाएं, कि आपके मुल्क पाकिस्तान के को भी आपकी ज़रूरत है। तो मुझे वाकई जो इश्यूज़ थे फिर मैंने देखे यहाँ के, फिर जो छोटा मोटा मेरी तरफ से हो सकता था मैंने किया, मगर मैं वाकई मेरी वो स्पिरिट वही रहती है। हम सबकी दुआ है कि हम भी उस फीलिंग्स में जा सकें जो आपने वो फील किया है, और एक्सप्लोर कर सकें। तो मैं चाहूंगी कि आज अब कराची में हमारे साथ हैं, सिंध में हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, सब देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगी? मैं यही कहूँगी, अगर रूह वहाँ है तो दिल मेरा यहाँ है, मज़ार कायद पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ऑरा है जिना का, और जो फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने चलाई, मतलब आप हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं। उनकी भी एक ही बेटी थी, और उनकी भी फैमिली लाइफ नहीं थी, उन्होंने सारी लाइफ, और वो बड़े मॉडर्न थे, जिससे हम लोग भी बड़े मॉडर्न इनलाइटन मुस्लिम्स हैं। और उनका भी एक था कि वो जब बाहर निकलते थे बहुत तैयार होके, चाहे उनके अंदर कुछ भी हो रहा है, जितने भी वो बीमार हैं, जितने भी स्ट्रेस हैं, मगर बाहर वो एक प्रॉपर एक वॉरियर की तरह अपने आप को कंडक्ट करते थे, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो उन्हीं को मैं भी फॉलो करती हूँ, और दूसरा यासीन साहब को, कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े मिशन को लेके जाना है, और पाकिस्तान भी एक मोज़ा था, और हम सब वहाँ बैठे हुए हैं, इस मोज़ा ये अल्लाह ताला ने जो कबूल किया, और अब इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि कश्मीर भी आज़ाद होगा, जिस तरह मार्का हक भी एक मोज़ा है हम सब के लिए, और एक बरकत पूरी दुनिया के लिए। मैं समझती हूँ कि इसने राह हमवार कर दिया है दुनिया के अमन का। तो अगर ये होगा तो फिर पैलेस्टाइन भी हल होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगी? यही पैगाम है आप सबके लिए कि आप कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का साथ दें, और दुनिया की अगर ह्यूमन राइट्स की अलम जिन कौमों ने सबसे फोर फ्रंट पे उठाया, आपके भी ह्यूमन राइट्स का, ना सिर्फ अपनी आज़ादी का बल्कि आपके भी हकूक़ का, तो वो ये कौमें, इन कौमों का साथ दें, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी, और हिस्ट्री लिखी भी उन्हीं के बारे में जाती है जो हक और सच का साथ देते हैं। और मुझे पता है दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं वो सब अपने दिलों में हमारे साथ हैं, मगर प्रैक्टिकली भी आपकी एक बहुत बड़ी जो है एक सपोर्ट, एक यूनिफाइड इन कौमों को चाहिए। बहुत शुक्रिया मिशाल आपके वक्त के लिए, और डेफिनेटली मैं आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को सलाम भी पेश करूंगी। इतना आसान नहीं होता सब कहना और एक्सप्रेस करना, और आपने इतनी अच्छी बात की है कि आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो तो, लेकिन आपने दुनिया को बड़े कॉन्फिडेंस से फेस करना है। ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी गहरी बात है, अगर देखने वाले इस बात को समझ सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड वी विश यू गुड लक। इंशाअल्लाह ताला दुआ गो हैं कि अगली मुलाकात रहे, जो दिल की बात है ना कि कश्मीर को एक्सप्लोर कर सके, जा सके, तो वो अल्लाह ताला पूरा करेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थी माय रियल पाकिस्तानी मिशाल मलिक हुसैन साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और डेफिनेटली हम सबकी यही दुआ है कि एक दिन ज़रूर कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, कश्मीरियों को उनके राइट्स मिलेंगे। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।